کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، اسی در سے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے، جھوم کر سنائیں گے آقا حسین میدان محشر میں ترانہ تیرا، کیونکہ تیری خاطر بخش دے گا ہمیں نانا تیرا۔ دین است حسین دین پناہ است حسین، ہاں دین پناہ است حسین، سرداد 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 نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید۔ تصورات میں کھو کر آقا حسین سے عرض کی آقا حسین یہ سر کیوں دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں کیوں نہیں دیا؟ تو حسین ابن علی فرمانے لگے اور سر اس لیے نہیں دیا کہ ہاں نانے کے دین پر داغ نہ، ہاتھ اس لیے یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا کہ نانے کے دین پر داغ نہ لگے، سر اس لیے دیا ہے کہ حسین کی صحابت پہ داغ نہ لگے۔ سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، لا الہ تو پڑھ لیا اب مزہ لے تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب مزہ لے تاثیر کا، کیونکہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اور لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، یہ لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ آؤ مصطفیٰ کریم کی آل کا صدقہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کرم کر دے گا، اللہ معافی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں میری بات ایک دامن میں ڈالتے چلے جاؤ، ہاں یہاں جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ایک دور تھا سرزمین ملتان پر جب محمد بن قاسم 18 سال کا یہ عرب جوان آیا تو فتح کے جھنڈے لہراتا چلا گیا۔ راجہ کو فکر ہوئی، اجلاس بلا کر وہ ذرا سے کہنے لگا وہ ایک پردیسی ہے، غریب الوطن ہے، 18 سال کا جوان ہے، ہتھیار کم، فوج کم، خوراک کم، آخری واقعے دامن میں ڈالتے چلے جانا، یہ ہم سے فتح کیوں حاصل کر رہا ہے؟ ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمارے پاس سپاہ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، تو ہمیں شکست کیوں ہو رہی ہے؟ ایک وزیر کہنے لگا اور بادشاہ سلامت یہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کی غلامی، جس کی غلامی کا پٹا اس نے گلے میں ڈال رکھا ہے، اس کی محبت کی شمع اپنے سینے میں روشن رکھتا، اسے بجھنے نہیں دیتا، اس شمع کو بجھا دو تو فتح ہمارا مقدر بن جائے گی۔ شمع بجھے گی کیسے؟ وزیر بہت عقل مند تھا، اس نے کہا اس جوان کے خیمے میں کسی عورت کو سفیر بنا کے بھیجو جو حسین بھی ہو جوان بھی ہو، پھر کیا ہوگا جب وہ اس کو دیکھے گا اس کی نظر میں میل آئے گا، جب میل آئے گا وہ شمع بجھ جائے گی۔ اس نے کہا کسی کو کیا بھیجوں؟ اپنی بہن کو بھیجتا ہوں جو حسین بھی ہے جوان بھی ہے۔ آ کر بہن سے بات کی تو بہن کہنے لگی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، سفیر بن کر محمد بن قاسم کے خیمے میں پہنچی تو محمد بن قاسم تن تنہا خیمے میں میدان جنگ کا نقشہ رکھ کر اس پہ غور کر رہا تھا۔ آج ایک کلرک بیٹھ جائے نا کہیں بغیر نسبت و سفارش کے کام نہیں کرتا، 18 سال کا جوان ہے، نقشہ جنگ کا سامنے اس پہ غور کر رہا ہے۔ لڑکی اندر داخل ہوئی، چوڑیوں کو چھنکایا، پازیب کو ہلایا، آہت ہوگی یہ میری طرف دیکھے گا، نہیں دیکھا۔ کافی دیر بیت گئی، لڑکی کو خیمے میں گھومتے چوڑیوں کو چھنکاتے، محمد بن قاسم نے دیکھا ہی نہیں، مجبور ہو کر بول پڑی جس کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کیا کہ تسی تک دے کیوں نہیں حسن میرا کبھی مرد جوان انج چک دے نہیں، تسی تک دے کیوں نہیں حسن میرا کبھی مرد جوان انج چک دے نہیں۔ بن دیکھے جواب دیا جنہ دیکھ لیا حسن مدنی دا غیرہ نو کبھی تک دے نہیں۔ ہاں ہاں توجہ فرمائیے گا، جنہ دیکھ لیا حسن مدنی دا وہ غیرہ نو کبھی تنگ دے نہیں۔ لڑکی نے اگلا تین دادا کہ معشوق جے چل کے آ جاوے تیرے عاشق اوتھوں نس دے نہیں، معشوق جے چل کے آ جاوے تیرے عاشق اوتھوں نس دے نہیں۔ یہ بات آج کل کے ان جوانوں سے پوچھو،
ہمارے سکولوں میں ہماری بیٹیوں کو چھٹی بعد میں ہوتی ہے، یہ ان راستوں میں کتوں کی طرح پہلے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھول گئے ہوتے ہیں کہ آج ہم کسی کی بیٹی بہن کو تارنے کے لیے کھڑے، ہماری کو کوئی اور تار رہا ہو۔ ایک بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی کو لونڈی کے ساتھ عام لباس میں بھیجا اور لونڈی سے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کے ساتھ کوئی کیا حرکت کرتا ہے۔ عام لباس میں سارا شہر گھمایا، کسی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اور جب محل کے دروازے کے قریب آئی ایک عام جوان دوڑتا ہوا آیا، لڑکی کو پکڑا، بوسہ دیا، چھوڑ دیا، محل کے اندر پہنچ گئے اور بادشاہ نے پوچھا بتا کیا کچھ دیکھا؟ لونڈی کہنے لگی سارے شہر میں تیری بیٹی کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن محل کے دروازے کے قریب ایک جوان نے آ کر ایک بوسہ لیا، چھوڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی، مجھے اس ذات کی عزت کی، میں نے زندگی میں ایک غیر محرم عورت کا بوسہ لیا تھا جس کا بدلہ میری بیٹی سے لے لیا گیا۔ ارے آج ہم ہاتھوں میں کشکول لیے پھر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، لڑکی کہہ رہی ہے 18 سال کا اب جوان ہے، کیا کہہ رہی ہے معشوقہ کے چل کے آ جاوے تیرے عاشق کے ہوٹھوں نس دے نہیں۔ محمد بن قاسم نے بن دے کے جواب دیا اسی قیدی ہاں ظلم حضور دے تیرے جالے اندر پھنس دے نہیں، ہم بڑے ظلموں کے قیدی ہیں، تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں۔ لڑکی نے سڑی لگائی، تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا، اور تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا، کہ موت بولو کیوں ڈردے نہیں۔ پھر دیکھے جواب دیا اسی بردے ہاں زندہ محمد دے، کوئی مار بھی دے وے تے مردے نہیں، اسی بردے ہاں زندہ محمد دے، کوئی مار بھی دے وے تے مردے، کوئی مار بھی دے وے تے مردے، کوئی مار بھی کیوں کہ ہمیں میدان کربلا کا دولہا طرف دے گیا ہے، اور ڈر میدان کربلا میں ہو، سر نوک لے دے کر صوبے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہو، اور یزیدی کہ حسین مر گیا ہے، حسین نوک نیزے پہ قرآن پڑھ کے اعلان کرتا حسین زندہ ہے۔ اسی بردے ہاں زندہ محمد دے، کوئی مار بھی دے وے تے مردے، غلامی رسول میں کس کو اس کی موت مجھے دے دے۔ لڑکے تھے محلے کے، روز سن کے تنگ آ گئے۔ ایک دن رات کو اندھیری چل رہی تھی، ایک لڑکے نے جا کے دروازہ کھٹکایا، بڑھیا کہنے لگی کون؟ وہ لڑکا کہنے لگا ملک الموت ہوں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بڈھی کہنے لگی نہیں نہیں، بیمار دے ادھر پہ ہے، بیمار دے ادھر پہ ہے۔ غلامی رسول، موت بھی قبول ہے۔ جہاد کا دور تھا، ایک بڑھیا اس کے ایک بچہ، بیٹا تیرا باپ ہوتا نا تو وہ لڑتا، قتل ہو جاتا تو شہید کی بیوہ، زندہ آ جاتا تو غازی کی بیوی، اب وہ نہیں، تو جا، مر گیا شہید کی ماں، بچ گیا غازی کی ماں۔ وہ کہنے لگا امی یہ بھی کوئی کام ہے، میں بھی جہاد کر کے آتا ہوں، تلوار لی 10-15 دن ذلیل ہوتا رہا ادھر ادھر، واپس آئے ایک مردے کی ٹانگ کاٹ کے کندھے پہ رکھ کے لے آئے۔ ماں کہنے کہ بیٹا جہاد کیا، امی خون کیا، نشانی کے طور پہ یہ ٹانگ لایا ہوں کاٹ کے۔ ماں کہنے کہ بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا کسی کا سر لے آتا، امی وہ پہلے ہی لے گیا۔ مردوں کی ٹانگیں کاٹ کر غازیوں میں نام لکھوانے والے ہیں، خون دینے والے نہیں ہیں، چوریاں کھانے والے مجنو ہیں۔ غلامی رسول میں سب نے کہا موت بھی قبول ہے۔ پتہ ہے شاہ صاحب سیالکوٹ آئے نے، انہیں سیالکوٹ ٹر جانا ہے، اینا کہڑا سانو انڈیا کے بارڈر سے کھڑنا، میں تو کا کھڑ کے چھڑنا ہونا۔ میرا مشن فقط تقریریں کرنا نہیں، تبلیغ کرنا بھی ہے۔ غلامی رسول میں جس کو قبول ہے فقط وہ ہاتھ کھڑا کرے، دوسرا نہیں۔ دلوں آندے ہو ہاتھ تھلے کرو۔ ہوں دسو غلامی رسول میں ایک مٹھی داڑھی کنوں قبول؟ جس کو قبول ہے وہ، جس نے رکھنی ہے وہ۔ دوسرا نہیں، مار کیمرہ پائیے نا سارے۔ ایران کا ایک آدمی، اس نے شعر پڑھے، شعر کسی شاعر کے، مرزا قتیل کے کچھ اشعار پڑھے، اس نے سمجھا بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا ولی۔ ایران سے سفر کر کے ہندوستان میں آیا، مرزا قتیل کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا وہ داڑھی مونڈ رہا ہے، اس کی ایک چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی، اور کہا اس مرزے کو دیکھا، مرزا قتیل کو، اور مرزا قتیل نے اس کو دیکھا، بھائی مجھے دے کر چیخ کیوں رہا ہے؟ اس ایرانی نے کہا میں تجھے ولی سمجھ کے آیا، تو نبی کی سنت کا قاتل نکلا۔
قریشی اور میں ولی سمجھ کے آیا تو نبی کی سنت کا قاتل نکلا. اس نے کہا ریش میں تراشم دل رانا میں خراشم، اور اپنا منہ چیر رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا. اس نے ایرانی شرف نے کہا اور میرے دل کو چیر دیتا تو میں کہتا کوئی بات نہیں، تو یہ اس طرح اپنے منہ پہ نہیں محمد کے دل پہ چلا رہا. ارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تراشی، مرزا قتیل کے ہاتھ سے اس طرح گر گیا زمین پر، اسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے. کافی دیر کے بعد جب ہوش آئی، آنکھیں کھلی، اس ایرانی شخص کو دیکھ کر کہنے لگا جزاک اللہ ہو کے چشمے بات کر دی، میرا بجانے کا ہمراز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، میرا رشتہ نبی سے ٹوٹ گیا تھا تو نے جوڑ دیا ہے. ہم تو رشتے جوڑنے آئے ہیں. یہ نبی پاک کی بڑی پیاری سنت ہے، اسے چہرے پہ سجاؤ. یہ دعوت اسلامی والے ہمارے علماء کرام مشائخ اعظام ہمیں یہی تو درس دیتے، یہی تو درس دیتے. غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول کرو، غلامی رسول میں ماں باپ کا ادب قبول کرو، غلامی رسول میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا قبول کرو، غلامی رسول میں حلال کمانا قبول کرو، اور غلامی رسول میں حرام سے بچنا قبول کرو. جب ہم یہ چیزیں قبول کر لیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم موت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.